بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے. قائل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں الدر المنظم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. فصل دوم کی حدیث 3 میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن کل صراط کے اندھیرے میں نور ہے اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تولے اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے. ایک اور حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو. زاد السعید میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے, دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے, تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے. ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے. گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے جیسا کہ آئندہ فصل صوم حدیث 3 پر آ رہا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا ان اول الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. اسی طرح ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے یا لکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے. اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے. محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہو چاہے عربی میں ہو یا اردو میں. زاد السعید میں طبرانی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا. اور طبرانی ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. اور امام مستفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائے 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی.